الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وظیف آفیشیل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل اردو وظیف آفیشیل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا وظیفہ کہ جس کے کرنے سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی، کہ جس کے کرنے سے آپ کی جو بھی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی، تو جب آپ یہ عمل کریں گے اور اس رات میں عمل کریں گے تو آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ یہ رات شب برات ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خود فرماتا ہے کہ مانگ، تو نے کیا مانگنا ہے مجھ سے۔ یعنی کہ بندہ جو بھی دعائیں کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، جو بھی بندے کی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی مشکلات ہوتی ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلات کو بتاتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جو دعائیں ہیں وہ سنتا ہے، کیونکہ وہ خدا جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، تو وہ اپنے بندے کی دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سن سکتا اپنے بندے کا؟ مگر صرف بات یہ ہے کہ ہمیں دعائیں مانگنے کا وہ سلیقہ نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعائیں نہیں مانگ سکتے جس طرح سے ہمیں مانگنی چاہیے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے مانگتا ہے کوئی چیز اور وہ ایسے رو کر مانگتا ہے، ایسے ضد کر کے مانگتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میری ماں نے مجھے ضرور دے دینی ہے۔ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی اپنی جو حاجات ہیں، ایسے ہی اپنی دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کبھی مایوس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی ضرور سنے گا۔ تو آج کی جو رات ہے شب برات، اس میں جو کیا گیا عمل ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، اس میں مانگی گئی دعائیں جو ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس رات میں آپ نوافل ادا کرتے ہیں، آپ وظائف کرتے ہیں، صرف آپ نے ایک تسبیح جو میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے وہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جو دعائیں ہیں وہ مانگنی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور پورا کریں گے۔ تسبیح کیا ہے؟ مزید وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جو بھی تسبیحات ہیں، جو بھی نوافل ہیں، جو بھی وظائف ہیں، جب آپ یہ کر چکے، آخر میں آپ نے آخر آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 دفعہ۔ یعنی کہ اپنے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد بھی آپ نے پہلے اور بعد میں آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے استغفار، ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 دفعہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور 100 دفعہ پھر آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آپ نے 100 دفعہ استغفار اور 100 دفعہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور آخر آپ نے درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور جب یہ پڑھ لیں تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے، اپنے رب کے سامنے سجدے میں جا کر جھک کر اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگیں کہ وہ آپ کو ضرور نوازے گا، وہ آپ کو ضرور دے گا۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور قبول ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔